اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تبارک و تعالی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ اما بعد عزیز ساتھیو دوستو، آج ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس مسئلے کی طرف آپ کی دھیان اور آپ کا میلان اس مسئلے کی طرف موڑنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کرام اور مشائخ اعظام پر ایک حالت طاری ہوتی ہے جس کو وجد، حال یا کیف کہتے ہیں۔ ان کی مختلف اصطلاحات ہے۔ آج کل کے دور میں بہت سارے لوگ اس کو جذب کہتے ہیں، جذبہ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ وجد و حال و کیف و جذبے کی حالت، کیا یہ حقیقت ہے قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی اعمال سے اور مفسرین و محدثین کی کلام سے، فقہاء کی اصول سے، کیا یہ وجد و جذب و کیف یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت؟ آج کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو بہت احسن طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ ذہنوں سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں۔ سب سے پہلے یہ بات سماعت فرمائے کہ ہر فن کی عالم سے اسی فن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کسی ٹیلرنگ شاپ پر جائیں، وہاں پر ایک درزی بیٹھا ہو، انہیں کہو کہ مجھے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک تبدیل کرنی ہے یا مجھے کمپیوٹر میں کچھ انسٹال کرنا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، میرا کام ٹیلرنگ ہے، اور یہ کسی کمپیوٹر سافٹ ویئر کے پاس چلے جاؤ یا پھر آپ کمپیوٹر کی کسی استاد کے پاس چلے جاؤ، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ علوم دینیہ میں کچھ علماء کرام جو ہے وہ محدثین ہے، کچھ علماء فقہاء ہے، کچھ علماء نحویین ہے، کچھ علماء صرف کے ہیں، کچھ علماء منطق کے ہیں، کچھ علماء فلسفے کے ہیں، کچھ علماء جو ہے وہ تفقہ، تصوف اور سلوک کے علماء ہے۔ فلہٰذا ہر ایک بندے سے اسی کا ذوق پوچھا جائے گا اور اسی سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ایرا غیرہ اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں تصوف کی اس وجد اور کیف کو نہیں مانتا، تو اسے برائے مہربانی کسی تصوف کے عالم کے پاس جانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ قرآن عظیم الشان یا احادیث نبویہ میں بہت سارے ایسے احادیث اور اللہ رب العزت کے کلام میں بہت سارے ایسے کلام ہیں جو وجد و کیف و حال پر دلالت کرتے ہیں، لیکن جس بندے نے چکھا نہیں ہے، جس نے اس ذائقے کو دیکھا نہیں ہے، چکھا نہیں ہے، تو پھر وہ اس کی نعمت سے، اس کی چاشنی سے بھی محروم رہتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیتے ہیں کہ کیا وجد و حال و کیف یہ قرآن و حدیث و فقہاء امت کی اقوال سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سماعت فرمائی کہ ان للوجد مراتب، وجد کے لیے کئی مراتب ہے، کئی پوزیشنیں ہیں ان کی، اور انشاءاللہ العزیز میں تفصیلاً ان کی مراتب اور ان کی پوزیشن اور ان کی حال اور کیف کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وجد کی یہ حالت ایک یہ بھی ہے اور اس پر میں آپ کو دلیل پیش کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ دلیل آپ کو مطمئن کر دے گے۔ سب سے پہلے سماعت فرمائے کہ وجد کن کن حالتوں کا نام ہے، کیسے کیسے بندے پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وجد کی ایک کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ وجد کبھی رونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، بندہ رو جاتا ہے۔ کیسے؟ جیسے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مبارک فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ لِلْبَاكِيِّينَ عِنْدَ السِّمَاعِ مَوَاجِيدٌ مُخْتَلِفَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْكِي خَوْفًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْكِي شَوْقًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْكِي فَرَحًا۔ آپ مبارک فرماتے سماع یا نعت خوانی میں اس کی وقت وجد کی مختلف قسمیں ہوتی ہے، جس میں سے بعض خوف کی وجہ سے لوگ روتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ شوق اور ذوق کی وجہ سے روتے ہیں اور بعض خوشی اور فرحت کی وجہ سے۔ عوارف و معارف میں حضرت
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 117 پہ. اور اس رونے کی کیفیت میں آپ کو میں انشاءاللہ العزیز بعد میں دلائل دوں گا، صرف آپ ہٹس دے رہا ہوں کہ رونے کی صورت میں بھی وجد کی کیفیت ہو جاتی ہے کبھی کبھار. کبھی وجد کی صورت جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ شور کرتا ہے، چیختا ہے، نعرے مار کر بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح بخاری میں کتاب الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 باب ما جاء فی عذاب القبر کے بارے میں ایک حدیث روایت کی ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک فرماتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمائی، اور ایسے خطاب فرمائی کہ اس خطاب کو سماعت فرمانے کی وجہ سے ضج المسلمون ضجتاً کہ مسلمانوں نے چیخ ماری، مسلمانوں نے شیخ ماری. اور یہی روایت جو ہے وہ حضرت امام نسائی نے بھی ذکر کی ہوئی ہے، آپ نے کتاب الجنائز میں ذکر کیا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاری سے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت شریف سماعت کی، اور آیت شریف یہ تھا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. تو کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فصاح صیحة وخر مغشیا فحمل الى بیته فلم یزل مریضا فی بیته شہرا. تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاری کی زبان سے یہ آواز سنی تو اس کے بعد انہوں نے چیخ ماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لے گئے، اور آپ کئی روز تک یعنی 1 ماہ تک آپ مبارک جو ہے وہ گھر پر بیمار رہے. احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 میں یہ روایت ذکر کی گئی ہے. تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھار جو ہے وہ وجد کی کیفیت جو ہے وہ چیخ اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی وجد کی ایک اور بھی صورت ہوتی ہے. وجد جو ہے وہ اقشعرار الجسد یعنی اعضاء اور بدن پر لرزہ طاری ہو جانا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. سورہ زمر آیت نمبر 23. اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت باتیں نازل فرمائی، کلام بہت خوبصورت ہے. ایسی کتاب جس کی آیات ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اور بار بار پڑھی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کی جسم پر حرکت اور لرزت آری ہوتا ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العزت کی کلام سننے کی وجہ سے لوگوں کی جسم جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں. حدیث طیبہ میں ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ مبارکہ فرماتی ہے کہ تدمع اعینہم، صحابہ کرام کی تعریف فرماتی ہے کہ صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے. آپ فرماتی ہے تدمع اعینہم وتقشعر جلودہم کما فی المظہری. مظہری امام مظہری صاحب نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام کیسے ہوتے تھے. آپ مبارکین کا جسم مبارک جو تھا وہ لرزتے رہتے تھے اور آنکھیں جو ہے وہ آنسو بہایا کرتے ہوتے تھے. اسی طرح تفسیر مدارک میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں یہ حدیث شریف منقول ہے اذا اقشعر جلد المؤمن من خشیت اللہ تحافت ذنوبہ کما یتحافت عن الشجرۃ الیابسۃ ورقہا. تفسیر مدارک میں سورہ زمر کی آیت نمبر 23 کے تحت یہ حدیث شریف لکھی گئی ہے کہ جب مومن کی جسم ان کے کھال اللہ کی خوف سے لرزنے لگتی ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خشک درخت سے پتے جھڑتے ہیں. تفسیر مدارک سورہ زمر. تو آپ نے دیکھا کہ ایک وجد کی حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندے کا جسم جو ہے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور کبھی جو ہے وہ وجد بے ہوشی کی حالت میں بھی آ جاتی ہے کہ انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، کبھی فریاد کرنے لگتا ہے، کبھی آہ یا سسکیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور سینے کے لطائف کی حرکت بھی اس میں ہو جاتی ہے یا ذکر کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے. جیسے کہ امام ترمذی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں ایک حدیث شریف نقل کی ہے ابواب الزہد میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک جو ہے وہ حضرت کاشفی الاصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتے ہیں. میں بعد میں اس حدیث کو تفصیلاً بیان کروں گا. تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں
اور صاحب کتاب صاحب دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دونوں آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک سے یہ حدیث سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے ہوشی طاری ہو جاتے، وہ بے ہوش ہو جاتے اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سے ان پر بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، 3 دفعہ ان کو بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہو تو ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں ابواب الزہد میں آپ یہ حدیث شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھار وجد جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے بھی وجد کی کیفیت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار وجد جو ہے وہ رجفۃ البدن یا رجفۃ القلب سے ہوتا ہے۔ بدن جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے، بدن کا لرزنا، جسم کا لرزنا ہوتا ہے، یا کبھی قلب کا لرزنا ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت علامہ آلوسی آفندی رحمہ اللہ الباری آپ تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے نحج کہ فلما اخذتهم الرجفہ ای رجفۃ البدن التي هي من مبادئ ساقط الفناء عند طریان بوارق الانوار وظہور طوالع تجلیات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيرا ما تعرض هذه الحركة للسالكين عند الذكر او سماع القرآن او ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق اعضاؤهم وقد شاهدنا ذلك في الخالديين من اهل الطريق النقشبندية۔ آپ مبارک ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسم کا ہلنا جو فنا فی اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، جو جسم ہلنے اور لرزنے لگتا ہے، جو ابتدائی انوار و تجلیات کی روشنیاں اس پر برستی ہے، اور بہت سے سالکوں پر یہ حالت ذکر کے وقت یا قرآن عظیم الشان کی تلاوت سننے کے وقت یا شیخ کی توجہ یا نعت خوانی یا سماع کے وقت پیش آتی ہے، اس حد تک قریب ہوتا ہے کہ ان کی اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، اتنے تڑپتے ہیں، اتنی کیفیت آ جاتی ہے کہ قریب ہے کہ ان کی اعضاء ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ اس حالت کو ہم نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ مولانا خالد نقشبندی کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں خود ملاحظہ کیا ہے، جو سلسلہ نقشبندیہ سے وابستہ لوگ ہیں۔ تفسیر روح المعانی، میں قرآن عظیم الشان کی تفسیر بتا رہا ہوں، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 86 سورہ اعراف آیت نمبر 155 کے ذیل وجد کی یہ کیفیت ثابت ہے۔ کبھی وجد جو ہے وہ رونے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ گرنا اور بے ہوشی کی حالت میں بھی صادر ہو، یہ بھی وجد کی کیفیت ہے۔ جیسے کہ آیت کریمہ ہے کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام گر کر بے ہوش ہو گئے، گر کر بے ہوش ہوئے۔ یہ آیت شریف جو ہے یہ دلالت کرتی ہے وجد کی حقیقت پر۔ اور ایک اور روایت بھی سماعت فرمائیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع پر کہ وجد کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ آواز یا جسم جو ہے یہ حرکت میں آ جاتا ہے اور بندہ گر پڑ جاتا ہے، اس میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ باری انہوں نے ایک روایت احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 297 پر نقل کیا ہے کہ انہ علیہ الصلاۃ والسلام قرأ عنده ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما فصعقا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے سامنے کسی نے یہ آیت شریف تلاوت کی، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما فصعقا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک جو ہے وہ بے خود ہو گئے۔ یعنی آپ اللہ رب العزت کی اس آیت شریف کو سماعت فرمانے کی وجہ سے ان پر ایک کیف اور ایک وجد کی حالت طاری ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع پر ایک اور حدیث بھی کتاب التفسیر باب قولہ تعالی لا تسألوا عن اشیاء، اس آیت شریف جلد نمبر 2 بخاری شریف اور صفحہ نمبر 265 میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خوف کے معاملے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ کے دوران خوف کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے
کہ آپ مبارک فرماتے ہیں فغطّى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم لہم حنین، صحابہ کرام نے اپنی چہرے ڈانپ لیے اور فریاد و گریہ و زاری کرنے لگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ وجد کی ایک کیفیت ہمارے سامنے حدیث شریف سے ثابت کروائی۔ وجد کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ کبھی اضطراب اور لرزنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 میں حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید حضرت ابو الحسن محمد ابن احمد سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سہل ابن عبداللہ تستری کی صحبت میں 60 سال گزارے، میں نے آپ پر کبھی وجد طاری نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک دن یہ ہوا کہ ایک مرتبہ یہ کریمہ الملک یومئذ الحق للرحمن سنی تو میں نے دیکھا کہ وہ سخت اضطراب ان پر طاری ہوا اور ان پر جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 303 میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ وجد کی ایک صورت ایسی بھی ہوتا ہے کہ زبان سے اسم اللہ جاری ہوتا ہے، یا ہو یا آہ یا محمل الفاظ جس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، ایسے الفاظ صادر ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت صاحب ہدایہ ہماری فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے علامہ برہان الدین مرغینانی حنفی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نماز میں وَإِنْ أَنَّا فِيهَا أَوْ تَأَوَّهَا أَوْ بَكَى فَارْتَفَعَ بُكَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ لَمْ يَقْطَعْهَا لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْخُشُوعِ وَسَيَأْتِي مُفَصَّلًا إِنْ شاء اللَّهُ عَزِيزٌ۔ آپ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں ایک شخص آہ کرے یا اوہ کرے یا ہو کرے یا روتا رہے اور اس کا رونا بلند ہو جائے، یعنی حروف خارج ہو جائے یا حروف حاصل ہو جائے، تو اگر یہ رونا، یہ آواز ان کا جنت یا جہنم کی یاد سے حاصل ہوا تو نماز فاسد نہیں ہے۔ اب جب کہ یہ آواز کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہے، اور وہ آواز کس وجہ سے ہے؟ وہ آواز اس وجہ سے ہے کہ ان کو جنت یا جہنم یاد آئی، تو جنت اور جہنم دونوں جب مخلوق ہے تو مخلوق کی یاد سے اگر ان کی آواز نکلے اور نماز فاسد نہیں ہے، تو خالق اللہ کی یاد سے جب آواز نکلے تو بقطع اولا، بطریق اولا ان کا نماز فاسد نہیں ہے۔ اسی موضوع کو فتاوی امجدیہ میں مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے لکھا ہے، ذکر جنت و نار پر اگر گریہ طاری ہو اور آہ اوف وغیرہ ہما الفاظ زبان سے نکل گئے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور 1-2 قدم اس حالت میں آگے یا پیچھے ہٹ گیا تو جب بھی حرج نہیں ہے، حرکت بھی آیا آگے پیچھے بھی ہو گیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ در مختار میں ہے کہ لا لذکر جنت او نار، رد المختار میں ہے لأن الآنین ونحوہ اذا کان بذکرہما صار کأنہ قال اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار ولو صرح به لا تفسد صلاته۔ سبحان اللہ۔ حضرت رد المختار میں لکھتے ہیں کہ آہ اوہ آواز نکالنا اگر اسی طرح کا قول کیا گویا یہ ایسے ہے جیسے وہ دعا مانگ رہا ہے اس نماز میں کہ یا اللہ میں جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر ان الفاظ پر انہوں نے صراحت بھی کی، مثلا یہ الفاظ ان کی زبان سے نکل بھی گئے، تو رد مختار نے لکھا ہوا کہ لا تفسد صلاته، ان کا نماز فاسد نہیں ہے، لأنه يدل على زیادت الخشوع، آپ فرماتے ہیں یہ زیادت خشوع کی وجہ سے ہے۔ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ الفاظ کی ادائیگی جو وجد کی صورت میں لوگوں کی زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں، اسے بھی ہمارے مشائخ نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، امام ہے۔ آپ مبارک اپنی کتاب انوار قدسیہ میں آداب الذکر میں فرماتے ہیں اما مسلوب الاختیار فہو مع ما یرد علیہ من الاسرار فقد یجری علی لسانہ، جو بندہ مسلوب الاختیار یعنی ان کا اختیار اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، ان کا ہوش و حواس قائم رہتے ہیں لیکن اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا، تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اسرار و دقائق صادر نازل ہو جاتے ہیں، اور
وہ جو ہے ان کی زبان پر الفاظ جاری ہوتے، وقد یجری علی لسانہ، کبھی کبھار ان کے زبان سے الفاظ جاری ہوتے اللہ اللہ اللہ، اور یا ہو اور یا پھر لا لا لا، او آہ آہ آہ، او آ او آ او ہا او صوت بغیر حرف، یا کوئی ایسی آواز جس میں حروف نہیں ہوتا، صرف آواز نکل جاتی ہے، او یا اس پر ہے اس طرح کی حالت جاری ہو جاتی ہے کہ کبھی غیر معنی والے الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے، تو اس وقت سالب کے لیے ادب یہ ہے کہ اس کا یہ وارد تسلیم کر لیا جائے، وہ مان لیا جائے کہ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، یہ اب اس میں بے بس ہے، تو ان کی زبان سے آوازیں نکل رہے ہوتے ہیں، اور جب وارد ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے ادب یہ ہے کہ سکون سے اس سے کسی کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ جب یہ ان کی حالت و کیفیت ختم ہو جائے تو پھر یہ ادب ہے کہ ان سے نہ پوچھا جائے کہ بھئی تم نے یہ کیوں آوازیں نکالی، یہ آوازیں تم پر کیوں طاری ہوئی، تو نے یہ آ ہا لا لا ہا اللہ اللہ ہو یہ آوازیں آپ کی زبان سے نکل رہی تھی، یا کوئی غیر معانی والے الفاظ آپ کے زبان سے نکل رہے تھے، ان سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ ادب ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر ورود ہوا ہے انوار و تجلیات کا۔ انوار قدسیہ حضرت امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39، 39واں صفحہ۔